جیوے نبیاں دے وچوں رحمان بتائے کتاب جو قرآن بتائے جیوے نبیاں دے وچوں رحمان بتائے کتاب جو قرآن بتائے جیوے رب دے پیارے بڑے مانے دے سارے ساکا کوئی نہیں شان بتائے بابا جان بتائے آگے نابی بانی تمن آوے آگے میری جان لے اوہ قرآنی میں آئے کا جان جی کونے لے او آپ کہتا ہو سی جینا پوت تیرا حسینے اے یزید دائے دادا پیر ساڑھا نہیں پاتا دستے ابو سفیان بجائے ملان بتائے نعرہ حیدری حسین اس کو ولیوں کو دور ہوتے ہیں ویسا شریف اس کو رسول ہوتے ہیں 10 سے سہمی ہوئی کاموں جب سکینہ کو مسلمان نظر آئے اتنے کرو میں ہوں معصومان دعویٰ کیا پڑھتا تیجے شام تے رڑتی رہیے او جے مکھری قید دا حکم ملے آئے وہ تے زندان دے وچ مارے گئی جن دے پیو دے او جن جے دولت تھے بے وارثا وانگوں دے عباس کو سج دے حسین کی تھی کو پردیس دے وچ ایک آئی وکھری موتے آئی او کسے ظالم ایتے کل لائے وہ کسے قید دے وچ کرے ادھر کیا یہ ساری زندگی شمال بدلتی ہر شمال بدلتی مان دل کا نال بلائی سجا دیا گئے میرے نہیں بھولنا وہ جیویں شام دے وچ سفرنا ہمارے دلیہ مانا صاحب آپ کے سامنے فضائل مصائب آل محمد میں فرما رہے تھے اب آپ کے سامنے قبلہ مولانا حافظ محمد علی جاوید صاحب اشرف محرم العلام کی ساتویں مجلس سے خطاب کریں گے آپ تمام حضرات جو باہر کھڑے ہیں یہاں گھروں میں موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ امام بارگاہ مسافر شام میں تشریف لا کر ثواب دارائن حاصل کریں آج اس مجلس شبیہ قبول شہزادہ حضرت قاسم علیہ السلام برآمد ہوگا جو اپنے مخصوص راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ مسافر شام میں اختتام پذیر ہوگا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ امام بارگاہ مسافر شام میں تشریف لا کر ثواب دارائن حاصل کریں اب آپ کے سامنے قبلہ مولانا حافظ محمد علی جاوید صاحب فضائل و مصائب آل محمد بیان فرمائیں گے
لیکن جو سوار سفینہ حسین ابن علی نہ بنے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی خدا کے نبی یا ولی کے سفینہ میں سوار ہوئے بغیر نجات پا جائے. یہ بات ہوتا ہے. یعنی کوئی نہ کوئی عذاب نازل ہوا تھا. وہ عذاب کیا تھا؟ یہ لوگ 8 ذی الحج کو حسین ابن علی نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے خطبہ دیا. میں حیران ہوا اور ایک خطبہ حضرت عباس نے بھی دیا. میں حیران ہوا کہ حسین ابن علی کعبہ کی چھت پہ کیوں چڑھ گئے؟ اصل میں حسین ابن علی بتانا چاہتے تھے یہ کعبہ حسین کی وجہ سے باقی ہے. اگر حسین نہ ہو تو یہ کعبہ بھی نہیں ہوگا. اچھا خطبے میں کیا کہا؟ خطبے میں حسین ابن علی نے تمام مسلمانوں کو جو حج کرنے آئے ہوئے تھے دعوت دی کہ میرا سفینہ چلنے کے لیے تیار ہے، آؤ اس میں سوار ہو جاؤ. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حج کا بہانہ کیا. کہا ہمیں حج کرنا ہے، ہمیں طواف کرنا ہے، ہمیں صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنی ہے، ہمیں مقام ابراہیم کی زیارت کرنی ہے، ہمیں غار ثور دیکھنا ہے، ہمیں غار حرا دیکھنا ہے، ہمیں خدا کی عبادت انجام دینی ہے. کوئی جاہل کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ عبادتوں کا بچانے والا حسین ابن علی ہے. حسین کو تنہا چھوڑ کر انہیں خدا کہاں پر ملے گا؟ یہ حسین کو چھوڑ کر کعبہ میں خدا کی تلاش کر رہے تھے. توجہ ہے؟ اچھا 1 سال ہوا. ٹھیک 1 سال کے بعد یہی لوگ جن نے کربلا میں آل رسول کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، ٹھیک 1 سال بعد مکہ میں آئے، خانہ خدا کو استقبال کرایا اور پورے مکہ میں انہوں نے عصمت دری کی. اصحاب کی اولادیں موجود تھی، اصحاب کی ازواج موجود تھی. 3 دن تک انہوں نے اصحاب کی بیویوں بیٹیوں کو اپنی فوج کے لیے مباح قرار دے دیا. اللہ اکبر. یعنی یہ کیا کرنا چاہتے تھے اس وقت؟ یعنی یہ حسین ابن علی کے ساتھ اس لیے نہیں جانا چاہتے تھے کہ کہیں ان کی بیویاں بیوہ نہ ہو جائیں، کہیں ان کے بچے یتیم نہ ہو جائیں، کہیں ان کی بیویوں کے پردوں پہ آنچ نہ آئے. انہوں نے حسین سے حسین کے ساتھ جانے سے صرف نظر کیا، پیچھے ہو گئے. پتا چلا کہ 1 سال بعد ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا. بس یہ نتیجہ دینے لگا ہوں، جو حسین کو چھوڑ دے حسین کا چاہتا کچھ نہیں ہے، لیکن اگر حسین کے ساتھ نہ جائے تو اس کا بیٹا کچھ نہیں ہے. یہ ٹوٹنے چاہتے تھے خدا کو، انہیں خدا کعبے میں نہیں ملا، لیکن حسین والوں کو صحرا میں خدا میں ملا. اللہ اکبر اللہ اکبر. نتیجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ نتیجہ میں عرض کر چکا ہوں. فرق کیا ہے؟ لوگ کے سفینے میں سوار نہ ہونے کی سزا یہ تھی کہ تمام کے تمام لوگ پانی میں غرق ہو گئے. جو حسین کے سفینے میں سوار نہیں ہوا اس کے حصے میں ذلت کا عذاب. اللہ اکبر. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی خدا کے ولی میں سوار نہ ہو، خدا کے ولی کے سفینے میں سوار نہ ہو اور نجات پاتا. فیصلہ خدا ولی تھا کہ جو سفینے سے باہر رہ جائے گا وہ غرق ہو جائے گا. اچھا خدا کے پیرامیٹر سے عذاب دینے کے بھی جزا دینے کی. خدا جب جزا دیتا ہے تو اس نے کچھ پیرامیٹرز مقرر کیے ہوئے، اور جب عذاب
عذاب دیتا ہے تو اس کے بھی اس نے پیرامیٹرز مقرر کیے ہوئے ہیں. کچھ دیر بعد نوح نبی کا، میں نے آپ کو بتایا تھا، نوح نبی نے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا. خدا نے صاحب کتنی دیر انتظار کروایا؟ 120 سال کہ شاید میرے بندے راہ راست پر آ جائے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے عذاب دینے کے کچھ پیرامیٹرز ہیں. اگرچہ اس کا بندہ، اس کا برگزیدہ پیغمبر دعا کر کے عذاب مانگے ہی کیوں نہ، جب تک اس کے پیرامیٹرز پورے نہیں ہوتے وہ عذاب نہیں دیتا. توجہ ہے؟ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی توحید کے پیرامیٹرز کے مطابق اس کے پیرامیٹر سے پورا نہیں ہوتا تھا تو خدا کے قریب عذاب نازل نہیں کرتا. ایک جگہ پر میں نے خدا کے ان پیرامیٹرز کو بدلتے ہوئے دیکھا. وہ کون سی جگہ تھی؟ جب خدا کا نبی آخری حج کر کے واپس آیا، خون کے میدان میں اعلان کر دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ایک شخص آیا، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی. آپ نے کہا روزے رکھو، ہم نے روزے رکھے. آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا. آپ نے کہا زکات دو، ہم نے زکات دی. آپ نے کہا جہاد کرو، ہم نے جہاد کیا. اب یہ چاہتے ہوئے آپ اپنے سچا ذات کو ہم پر مسلط کر کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. جاتے ہوئے اپنے چچا ذات کو ہم پر مسلط کر کے جا رہے ہیں. میں نہیں مانتا. نبی نے کہا میں نے اپنی مرضی سے تو کہا ہی کچھ نہیں. جو کہا ہے منشاء پروردگار کے مطابق کہا ہے. اس نے کہا اچھا اگر یہ خدا کا حکم تھا تو میں دعا کرتا ہوں سارا سائلوں میں عذاب مانگے. ایک سائل مانگنے والے نے اپنے لیے عذاب خود مانگا. پتا چلے اگر کوئی توحید کا منکر ہو خدا تاخیر کرتا ہے، اگر نبوت کا منکر ہو خدا تاخیر کرتا ہے، اگر ولایت کا منکر آ جائے خدا فوراً عذاب کرتا ہے. ولایت کا منکر آ جائے خدا ایک لمحے بھی انتظار نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیرامیٹر میں ولایت کے معاملے میں معافی نہیں ہے. اللہ اکبر. ولایت کے معاملے میں خدا کا چاہت نہیں چھوڑا. اور پھر کیا ہوا؟ انشاءاللہ اس کی بقایا کے سارے انشاءاللہ آپ کے کو پیش ہوگا. درود محمد والے محمد صاحب دی مکمل ہوا نعمت تمام ہوئی. دی مکمل ہوا نعمت تمام ہوئی. نبی اٹھایا ہاتھ علی ولایت تمام ہوئی. سن کے من کنتو مولا علی غدیر خم میں، سن کے من کنتو مولا علی غدیر خم میں زندگی منکر علی حرام. آواز بلند کر صلوات. اگلے مرحلے کی طرف اگلا مرحلہ زیارت وارثی کا تیسرا جملہ. السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. ابراہیم کون سے نبی ہے جنہیں خدا کریم نے اپنے خلیل کا لقب دیا. تو خلیل اللہ ہے وہ خدا جو بکتا نہیں، جو جسم و جسمانیت سے عاری ہے، اس نے بھی اپنا دوست بنایا ہوا خلیل اللہ. اچھا ابراہیم کے بارے میں ایک بہت خوبصورت آیت قرآن میں خداوند نے ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. کہ تم ابراہیم کا ذکر کرو. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا کیونکہ وہ بہت سچے نبی تھے. وہ جو ہے زور نہیں لگاؤں گا وہ جملہ جسے ایسے ہی لطف لینا چاہیے بغیر زور لگائے. اگر آپ کی سماعتوں کے لیے کیا گیا تو دیکھنے کی طرح لطف آتا ہے.
اس کا مطلب ہے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم سچوں کا ذکر کریں. سچوں کا ذکر کرنے کا خدا نے قرآن میں حکم دیا ہے. تب جب ہم سچوں کا ذکر کرتے ہیں تو امت مسلمہ کے قلب میں کھلبلی مچنے لگ جاتی ہے کہ یہ کن سچوں کا ذکر ہو رہا ہے. ان کے سچے کوئی اور ہے, قرآن کا سچے کوئی اور ہے. اللہ اکبر. ایک جگہ خدا نے کریم فرماتا ہے کہ ان ابراہیم امۃ واحدہ خالصا للہ حنیفا مسلما, کہ ابراہیم امت واحدہ ہے. کیا مطلب؟ امت کا لفظ کس کے اوپر منطبق ہوتا ہے؟ ایک گروپ ہونا چاہیے, اس گروپ کے اوپر ہم یہ ورڈ اپلائی کر سکتے ہیں. 4, 5, 10 افراد ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امت ہے. لیکن ایک اکیلے کو خداوند کریم کہہ رہے ہیں کہ یہ امت واحدہ ہے. کیا مطلب؟ اگر ابراہیم اب نماز پڑھے تو اکیلے ابراہیم کی نماز نہیں, ایک امت کے برابر نماز ہے. ابراہیم کوئی بھی کام انجام دے وہ اکیلے ابراہیم کا کام نہیں, پوری امت کا کام ہے. ابراہیم کو یہ ٹائٹل کیسے ملا؟ 10 سال کی عمر میں, 20 سال کی عمر میں, 30 سال کی عمر میں. ابراہیم وہ واحد نبی ہے جس نے انبیاء میں سب سے زیادہ امتحان کیا. سب سے زیادہ امتحان خداوند کریم نے ابراہیم سے لیے, اور جب سارے امتحانات میں پے کر پہ ابراہیم کامیاب ہو گئے تو تب خداوند کریم نے کہا اے ابراہیم میں تیری نسل میں محمد مصطفیٰ کا نور رہنے لگا. پتہ چلے کہ جس نسل کے اندر پیغمبر اکرم کا نور آ جائے اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ امتحانات میں کامیابی کے بعد اس منصب کو خدا سے حاصل کر رہے ہیں. جو ہے ابراہیم نے کون سے امتحانات کیے؟ سب سے پہلا امتحان, ابراہیم کے اپنے گھر کے اندر مشرکین موجود تھے. سگا چچا سگا یا ابت لما تعبد ما لا یبصر ولا یسمع ولا یغنی عنک شیئا. اے چچا آپ ایسے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو ایک ٹکے کا فائدہ دے سکتے ہیں؟ نہ ہی آپ کو ایک ٹکے کا فائدہ دے سکتے ہیں. اچھا چچا نے سنا یہاں پہ شیعہ مفسرین میں اور سنی مفسرین میں اختلاف ہے. ہمارے ہاں چونکہ نبوت اس درجے پر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں, بلکہ ہمارے معصومین نے ہمیں بتایا ہے, تیرے اہل بیت سے پتہ یہ چلا ہے کہ نبوت کے سلسلے میں کسی نبی کے ماں باپ کافر نہیں ہو سکتے. اس کو ورلڈ کر لیں, یا نبی کسی کافر ماں باپ کی اولاد نہیں ہو سکتے. اس لیے ہمارے ہاں یہ طے ہے کہ عصمت کا جو مسئلہ ہے اس پہ تمام انبیاء فائز ہیں, اور عصمت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ کوئی نبی کسی کافر ماں باپ کی اولاد نہ ہو. جو ہے یہ ہمیں در اہل بیت سے پتہ چلا. جو ہے لہذا یہ کہتے ہیں کہ وہ آزر نام کا شخص ابراہیم کا والد تھا. ہم یہ کہتے ہیں وہ آزر ابراہیم کا چچا تھا, باپ نہیں تھا. باپ کا نام بھی تاریخ کے اندر ملتا ہے. باپ کا نام تھا تارخ, چچا کا نام تھا آزر. باپ مر چکا تھا ابراہیم کا, لہذا اپنے چچا کے ساتھ
रहते थे। चचा से कहा, अच्छा चचा भी कैसा चचा था जिसके घर में वो अपने हाथों से बुत बनाया करता था। बड़ा कोई खुदा सास किस्म का चचा था जो अपने हाथ से बुत बनाया करता था। चचा से कहा इसको छोड़ दे, ये ना सुनते हैं ना देखते हैं ना तुझे फायदा पहुंचाते, तू इनको बनाता भी है बेचता भी है, क्या फायदा? उसको मान जो किसी कड़े वक्त में तेरे काम आ जाए, ये तो तेरे काम आने वाले नहीं है। चाचा बड़ा होशियार था। अब इब्राहिम चुके बाप मौजूद नहीं था, उसने कहा इब्राहिम से अपनी तबलीग अपने पास रख, सुबह से तू जॉब पे जा। इब्राहिम की पहली नौकरी लगने लगी है, और वो भी किसकी? किस चीज की? मार्केटिंग की। किस चीज की मार्केटिंग? बुतों की। चचा ने कहा कि सुबह से तो बुत बेचेगा, तू इनकी मार्केटिंग करेगा। ऐसे तो खुदा थे जो मार्केटिंग करने के लिए मोहताज थे इब्राहिम के। इब्राहिम ने बड़ा अजीब काम किया। चचा सुबह चला गया, इब्राहिम ने रस्सी ली, तमाम बुतों को पाँव के साथ बांधा रस्सी के साथ और अपने पीछे उठा लिया। अब तारीख लिखती है कि इब्राहिम चलते जा रहे हैं और वो बुत पीछे से हाथ खींचते हुए आ रहे हैं। तो जो है असल में इब्राहिम क्या कर रहे थे? इब्राहिम लोगों के ज़हनों पे दस्तक दे रहे थे कि वो खुदा के जिनको मैंने उल्टा लटका कर पार दिया है कुछ करने के काबिल नहीं है। अच्छा चलते जा रहे हैं। अब लोगों के खुदा थे, लोगों के खुदा थे ना। रात में इब्राहिम ने कहा भाई मेरी पहली नौकरी लगी है, क्यों मेरी नौकरी के घर पे हो रहे हो, मुझे अपना काम करने दो। इन्होंने जाकर शिकायत की, लेकिन इब्राहिम बात नहीं। चलते 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 नहर किनारे पहुंचे, वहाँ काफी सारे लोग मौजूद थे। देखा कि हमारे बुतों के साथ सलूक किया हुआ है। इब्राहिम ने वहाँ पर बुतों को रखा, ऊंची आवाज से कहा भाई मैं तो चलते चलते थक गया हूँ, बुतों अगर तुम्हें पानी पीना है उठ के पानी पी लो। इब्राहिम दस्तक दे रहे हैं लोगों के ज़हनों पे कि वो जो खुद हिल नहीं सकता तुम्हारी मुश्किलात कैसे हल कर सकता है। अच्छा यहाँ पर इब्राहिम ने अपने चचा को समझाने के लिए हवा से खमसा में से हवा से खमसा का सहारा लिया। 5 सेंस है ना, 5 सेंसेस है हमारी, ठीक है। उन 5 सेंसेस में से 2 सेंसेस का सहारा लिया, समाज का और बसारत का, बाकी कोई सहारा लिया। क्यों नहीं कहा कि वो चल नहीं सकते, वो तो खा नहीं सकते, सिर्फ 2 चीजों का नाम लिया, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। इन दोनों चीजों का हिदायत से बड़ा कहना ताल्लुक है। तो कीजिए, इन दोनों चीजों का हिदायत से बड़ा गहरा ताल्लुक है। खुदावंद ने कुरान में इरशाद फरमाता है वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्नि वल इंस, मैं जिन्न इंस की कसीर तादाद को जहन्नम में भेज दूंगा। अरे तूने अगर इस मखलूक को खल्क किया है तो क्या जहन्नम में भेजने के लिए खल्क किया है? तूने तो कुरान में कहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्ना इंस को इसलिए खल्क किया कि ये मेरी इबादत करे, ये मेरी इताअत करे। तो तू कह रहा है कि मैं कसीर लोगों की तादाद को जहन्नम में भेज दूंगा। बस यहाँ पर वो लोग जो अपनी कसरत पर फख्र करते हैं वो तो तैयारी कर लेना जरा। खुदा कह रहा है कसरत वालों को मैं जहन्नम में भेजूंगा। अच्छा जहन्नम में क्यों भेजेगा? मारेगा। काल हम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा।
ان کے پاس دماغ ہے لیکن یہ اس سے کام نہیں لیتے. ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن یہ آنکھوں والے اندھے ہیں. ان کے پاس کان ہے لیکن یہ کانوں والے بہرے ہیں. پتا چلا کہ خداوند کریم ان لوگوں کے ساتھ جو آنکھیں رکھتے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اچھا سلوک نہیں کرے گا, کان رکھتے ہیں, سن رہے ہیں, اچھا سلوک نہیں کرے گا, خدا نے قرآن میں کہا اولئک کالانعام بل ھم اضل, یہ تمام کے تمام جانوروں سے بھی بدتر ہیں. میں نے ابتدا میں کیا کہا تھا کہ سماعت کا اور بصارت کا گہرا تعلق ہدایت کے ساتھ. ایک جگہ پر ایسا منظر پیش آیا کہ خداوند کریم کے حبیب نے سماعت اور بصارت کے ساتھ ایسی ہدایت دی کہ عالم اسلام اگر دو کے پیغمبر اکرم کے پاؤں پیے پہ کم ہے, غدیر خم کے میدان پہ پیغمبر اکرم نے بلالوں کا منبر لگایا تھا, ان کو مولا کا اعلان کیا تھا. پیغمبر اکرم یہی اعلان مسجد نبوی کی چٹائی پر بیٹھ کر بھی کر سکتے تھے نا. لوگ کہتے کہ ہمیں یاد نہیں ہے, پیغمبر نے بلالوں کا منبر لگا کر بول کر لوگوں کو سنوا کر بتایا جو سن رہے ہو دیکھ لو, ہدایت یہ علی خلیفہ ہے, ہدایت یہ علی خلیفہ ہے. تو جن لوگوں نے دیکھا, جن لوگوں نے سنا پر ہدایت نہیں لی, آپ بھر بھر پہ بدل رہے ہیں. فکر جعفریہ میں اٹھاؤ, کہیں دکھاؤ کوئی علی کا چاہنے والا نقش بندی ہو, کوئی علی کا چاہنے والا چشتی ہو, کوئی علی کا چاہنے والا سہروردی ہو, کوئی علی کا چاہنے والا سنہری ہو. تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ ہم نے ڈائریکٹ غدیر سے علی کو لیا ہے, تم نے کسی چشتی سے کسی سنہری سے علی کو لیا ہے. فرق یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ آ کر بیٹھ گئے, تم خود پھر کے علی میں آ رہے ہو. اللہ تمہاری مرضی ہے. علی کو ڈائریکٹ دینا چاہتے ہو تو غدیر خم میں آ جاؤ, اور اگر علی کو ڈائریکٹ نہیں دینا چاہتے تو درمیان میں جتنے مرضی بروکر بنا پہنچنا علی تک ہے. درود پر محمد والے محمد کا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا, اب جب توہین کی نا بکل تو توہین کا پرچہ کر گیا ابراہیم پر, کہا ابراہیم کو دربار میں پیش کیا گیا. ابراہیم دربار تو جو ملتے بیٹھے, ابراہیم دربار میں آ گئے. کہا کہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کچھ نہیں کیا. کہا لئن لم تنتہی, اگر تو باز نہ آیا, لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا, اگر تو اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو تجھے پتھر ماروں گا اور تجھے گھر سے نکال دوں گا. وہ کہتا ہے ابراہیم کے چچا. اگر خواتین اپنی آوازوں کو کنٹرول کریں تو میں کچھ بیان کروں, ایک ہم سب مل کر آپ کو سنتے ہیں. درود پر محمد والے محمد کی بات. دو دھمکیاں دی ابراہیم کے چچا نے, کہا کہ میں تجھے پتھر ماروں گا, واہجرنی ملیہ, اور گھر سے نکال دوں گا اگر تو باز نہ آیا. یہ پتھر مارنے کا عقیدے سے بڑا غلط تعلق ہے. آپ نے بھی حضرت علی کے نام پر پتھر کھائے ہوں گے نا, کئی سے دور سے اللہ گزر رہا ہوتا ہے, لوگ پتھر مارتے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ پتھر مارنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ پتھر کیوں مارا جاتا ہے؟ پتھر مارنے والا پتھر مار کر یہ بتاتا ہے کہ تیرا میرے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. پتھر مارنے والا پتھر
پتھر مار کے یہ بتاتا ہے کہ تیرا میرے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, پتھر مارنے والا پتھر مار کر یہ بتاتا ہے کہ تیرا میرے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین میں جہاں پر بھی یہ پتھر آ جائے نا, عقیدے کا مسئلہ بن جاتا ہے, پھر وہی جانا پڑتا ہے. خم غدیر کے میدان میں, میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس طرح سے رہوں گا. خم غدیر کے میدان میں جب اس نے کہا نا کہ خدا مجھ پر عذاب نازل کرے, خدا نے آسمان سے پتھر برسا کے بتایا جا ملعون تیرا میرا عقیدہ مختلف ہے. تیرا میرا عقیدہ ہی مختلف. اچھا, خدا بندہ کریم ان اللہ علیہ کل شیء قدیر ہے. وہ اگر زمین کو حکم دیتا زمین پھٹتی ہے نہ چلا جاتا. اگر وہ فرشتے کو حکم دیتا وہ اس کی روح قبض کر لیتا. پتھر کے ذریعے بتایا کہ اس پتھر کے ساتھ عقیدہ جڑا ہوا ہے. یاد رکھنا, جہاں پتھر برس رہے ہو اگلا یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہارا اور میرا عقیدہ مختلف ہے. جو ہے وہ ابراہیم جو اپنے چچا کے گھر میں رہ رہا ہے, بھتیجا ہے نا, توجہ رکھیے گا. تاریخ میں ایک اور پیغمبر بھتیجے کے طور پر اپنے چچا کے گھر میں رہے ہیں. ذہنوں میں رکھیے گا اس کو, آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگوں چلتا. ابراہیم اپنے چچا کے گھر میں رہے تھے. چچا نے کہا کہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا اور تجھے گھر سے نکال دوں گا. پتا چلے کہ اگر بھتیجے کو چچا سے عقیدہ نہ مل رہا ہو تو چچا بھتیجے کو گھر سے نکال دیتا ہے, مارتا نہیں ہے. اللہ چچا بھی بھتیجے کو مارتا نہیں ہے, دست شفقت نہیں کرتا. پھر کیا کہتا ہے, تجھے پتھر ماروں گا اور گھر سے نکال دوں گا. یہ گھر سے نکالنے کی ریت عام ہے. پتہ نہیں امت کیسے الزام لگاتی ہے کہ نبی کا چچا کافر تھا. کبھی کافر بھی مسلمانوں کی پرورش کرتے ہیں. جو ہے اب ابراہیم کو خدا نے حکم دیا کہ جاؤ اور بتوں کو توڑ دو, بلا دے. ابراہیم خدا کا حکم مانا. تمام لوگ میلے پر گئے ہوئے تھے, ہاڑی رکھی, پہنچ گئے. اچھا, اس طرح ہمارے ہاں جگہ جگہ محلوں میں چھوٹی چھوٹی بارگاہ ہوتی ہے اور پھر ایک بڑی بارگاہ بھی ہوتی ہے جسے ہم مرکزی امام بارگاہ یا مرکزی مسجد کہتے ہیں. ابراہیم نے بھی چھوٹے چھوٹے بتوں کو ہاتھ نہیں ڈالا, بڑے بتگرے میں سیدھا چلے گئے. اب اندر گئے تو کیا کیا, کسی کی انگلیاں توڑی, کسی کا پاؤں توڑا, کسی کا ناک توڑا, کسی کا کان توڑا, کسی کا بازو قلم کر دیا, کسی کا سر تن سے جدا کر دیا اور ایک چھوڑ دیا جو میں سب سے بڑا جو میں سب سے بزرگ تھا, جو میں سب سے بزرگ تھا, اس کو چھوڑ دیا. ہاری رکھی اس کے اوپر, چلے گئے. کون واپس آئی, آپ سوچ سکتے ہیں کیا سما ہوگا. ایک چیخو پکار تھی, ایک گریے کا سما تھا. کوئی کہہ رہا تھا میرے خدا کی ناک توڑ دی, کوئی کہہ رہا تھا میرے خدا کا کان کر دیا, کوئی کہہ رہا تھا میرے خدا کا پیٹ چاک کر دیا, کوئی کہہ رہا تھا میرے خدا کے پاؤں ہی کاٹ دیے. اچھا, سوچا کہ کس کا کام ہو سکتا ہے. ساری قوم کا شک ابراہیم ہو گیا. یہاں میسیج ضرور کریں, ایک میسیج دینا چاہتا ہوں. اگر تمہارے علاقے میں کوئی ایسا بت شکنی والا کام ہو اور لوگوں کو یہ نہ پتا ہو کہ
कि ये नेकी का काम किसने किया है तो शब्दों पर जाना चाहिए। तुम इब्राहिम के चाहने वाले और मानने वाले हो। अच्छा इब्राहिम को बुलाए और बुला के कहा कालू हर्रिकूहु, इसको जला दो। जलाने की तैयारी शुरू। इब्राहिम जलाने की तैयारी, अब मुझे जलाना है, तवज्जो कीजिए। इब्राहिम को बिठाया और कहा कि यहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठी करनी शुरू करो। अब दिन रात गुजरे थे, इब्राहिम को कह दिया। इससे पहले उन्होंने इब्राहिम से ये पूछा कि बताओ ये काम तुमने किया है? इब्राहिम ने क्या जवाब दिया? कहा मुझसे तो पूछते हो, मुझसे तो पूछते हो, अपने बड़े से पूछो। ये देख रहा था, ये सुन रहा था और इसी ने ये काम अंजाम दिया होगा। इब्राहिम ने झूठ बोला, कहा अपने बड़े से पूछो। ये देख रहा था, ये सुन रहा था, ये मौजूद था वहां पर। समझ नहीं आई। खुदा का नबी झूठ बोल सकता है? सवाल ही नहीं करना। नबी के इस फेल की तब तक समझ नहीं आ सकती जब तक दरन मदीनतुल इल्म पे सजदा न करे। अल्लाह अकबर। पूछा तो नजर आया सरकार खत्मी मतलब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं अना व अली अबवाल हाज़िल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के दो बाप है। पता चला कि नबी हर उम्मत का बड़ा और बाप होता है। इब्राहिम बताना चाहते थे कि ये काम तुम्हारे बड़े ने किया है, देख भी रहा था, सुन भी रहा था। झूठ नहीं बोला नबी ने। जलाएगा एहतमाम होगा, मुख्तसर करो, मुझे बार बार जो है वो व्यक्त दिखाया जा रहा है। जलाने का इंतजाम किया गया। इतना बड़ा पहाड़ लकड़ियों का इकट्ठा किया। आप मुझे बताएं, अगर एक लाश जलानी हो या एक आदमी जलाना हो, कितनी लकड़ी चाहिए? 4-5 लकड़ियां रखे, ऊपर बंदे को बांधे, उसको जला के जल जाएगा। बहुत ज्यादा लकड़ी इकट्ठी करनी है, आप हर लकड़ी इकट्ठी कर ले। नमरूद ने कितनी लकड़ी इकट्ठी करवाई? इतनी लकड़ी इकट्ठी करवाई कि एक तरफ खड़ा बंदा दूसरे तरफ खड़े बंदे को देख नहीं सकता था। जब ये जमा हो गया ना और नमरूद की तसल्ली हो गई, इब्राहिम को दिखाया जा रहा था। तो जो कीजिएगा क्या होता है, इब्राहिम को दिखाया जा रहा था कैद में बंद करके। इब्राहिम के सामने लकड़ियां इकट्ठी हो रही थी। जब लकड़ियों का एक जमा इकट्ठा हो गया तो इब्राहिम को मुखातिब करके कहा कि अब तुझे जलाएंगे, अब तुझे जलाएंगे। इब्राहिम को जलाना नहीं था नमरूद ने, इब्राहिम को असल में सामने रख के डराया धमकाया जा रहा था कि अभी भी पास आ जा, नमरूद की पैरवी कर ले। इब्राहिम ने अपने अमल से बताया कि मैं हुसैन का मोरिस हूँ, मैं भी बैत नहीं कर सकता, हुसैन भी बैत नहीं कर सकता। इब्राहिम को डराया, नहीं डरे। इब्राहिम अपनी जगह पर पक्के रहे। अब उसको आग लगानी थी, तो इन्होंने सोचा कि आग लगाने के लिए जो भी करीब जाएगा वो तो जल जाएगा। अब क्या करें? मंजनीक तैयार हुई। मशवरा किसने दिया? हजरत शैतान ने अपने रूहानी बेटे के कान में आकर कहा, परेशान क्यों होता है? आदम को इब्राहिम को जलाना ना, मैं तुझे बताता हूँ, मंजनीक तैयार कर। कहा मंजनीक नहीं तैयार करने आती, पहले मंजनीक मौजूद ही नहीं थी। कहा नक्शा मैं देता हूँ, इंजीनियर तू बंदोबस्त कर दे। नक्शा शैतान ने दिया, मंजनीक तैयार हुई।
इब्राहिम को मंजरीक में फिट किया, हवा में छोड़ दिया। इन सारे मराहिल में अपने चचा को तबलीग करना, बुतों को बांध कर उनकी तौहीन करना, तमाम बुतों पर जाके उनको तबलीग करना, और फिर उसके बाद बुतों को तोड़ना, और बुतों को तोड़ने के बाद हाकिम वक्त का सामना करना, जब उसने बैत करना, बैत न करना, मंजरीक में सवार होना, और सवार होने के बाद फजा में बुलंद हो जाना, इस सारे मामले के अंदर खुदा इब्राहिम के साथ कहीं पर भी इंटरप्ट नहीं किया, कहीं पर भी वारिद होकर इब्राहिम को कुछ नहीं कहा, बस हुक्म देता गया, इब्राहिम अमल करता गया। यहाँ पर इब्राहिम को मंजरीक में डालकर हवा में बुलंद किया। यहाँ से जिब्राईल आया, खुदावंद करीम से कहा, बारे रहा, मलाइका की सफों में खलबली मच गई है, जमीन पर से तेरा एक नाम लेवा है और उसी नाम लेवा को आग लग रही है, तू कुछ करेगा नहीं? हाँ मैं कुछ नहीं करूंगा। क्या तेरी इजाजत है मैं कुछ करूं? हाँ जाके इब्राहिम से पूछ ले। जिब्राईल पर किसकी गिरफ्तारी से इब्राहिम के पास आया, कहा हल्ला हाजत है नबी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी कोई हाजत है? अजीब जवाब दिया इब्राहिम ने, मुझे नहीं पता कि उस मंजिल पे आप और मैं होते तो क्या करते। इब्राहिम ने कहा हाजत है पर तुझसे नहीं, जिससे है वो जानता है, जिससे हाजत है वो जानता है। जिब्राईल चले गए, जिब्राईल चले गए। खुदावंद करीम फरिश्ता भेज सकता था, बारिश बरसा सकता था, लेकिन खुदा ने ये नहीं किया। खुदा ने जलाने वाली आग को हुक्म दिया, या नारू खूनी बर्दों व सलामन अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा, बारे आग को जलाती है, इब्राहिम के लिए कैसे ठंडी हो सकती है? खुदावंद करीम कहता है आग का खालिक मैं हूँ, ये जलाती है, लेकिन इसके जलाने की तासीर मेरे आग में है। अल्लाह अकबर, आग आग होगी, मेरा बंदा आग में जाएगा, चलेगा नहीं। अल्लाह अकबर, आग ठंडी हो गई। आग के अंदर खुदावंद करीम ने हुक्म खुदा से आग को हुक्म दिया कि ठंडी हो जा। कैसी ठंडी हो जाती है? इब्राहिम जो मंजरीक के जरिए हवा में बुलंद हुए थे, तो मुझे बताइए आग की तपिश इब्राहिम के जिस्म को तंग कर रही होगी कि नहीं? अगर इब्राहिम उस आग की तपिश से फौरन ठंडक में आ जाते तो इब्राहिम के जिस्म को नुकसान पहुंचता कि नहीं पहुंचता? खुदावंद करीम ने आग से कहा ठंडी हो जा, लेकिन सलामती वाली मेरे बंदे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बस खुदा कहना चाहता है काम कुछ भी हो जाए, तासीर मेरे हाथ में है। बस यहाँ पे रुककर एक पैगाम राफी अहमद तमाम दुनिया से समझ रही थी कि बाबों से चलाए दिलाओ से आजादारी रुक जाएगी। तो कीजिएगा, दुनिया ये समझ रही थी इन हथकंडों से आजादारी में फर्क आ जाएगा। खुदा ये बताना चाहता है तुम अपने काम करते जाओ, तुम जो भी काम करोगे मैं उसकी तासीर को खत्म कर दूंगा। आज 7 मुहर्रम किसी हुसैन के मानने वाले को ये बताने की जरूरत नहीं है कि 7 मुहर्रम को क्या हुआ था। 7 मुहर्रम
حسین کے بچوں پر پانی بند کر دیا زہرا کی اولاد کربلا کے دشت میں اب العطش العطش کی صدائیں بلند کریں. عزیزو پانی کیا بند ہونا تھا؟ وہ جو حوض کوثر کا مالک ہے اس کے لیے کیا ممکن نہیں تھا کہ کربلا سے پانی برآمد کر لیتا؟ مٹی کو ہاتھ ڈالتا تو پانی ہو جاتا. لیکن آل محمد نے نانا کے دین کی خاطر بھوکا اور پیاسا رہنا برداشت کیا. اب سکینہ کی آواز آئی. اب آل محمد کے بچے پیاسے اور بھوکے رہے. آج کے دن ہنسنے کا دن نہیں ہے. ہزاروں حقیقی معنوں میں ہزار جب فرش عطائے حسینی پر آؤ تو اس طرح سے غریب بن کر آؤ کہ تمہیں دیکھ کر لگے کہ تمہارا کوئی نقصان ہوا ہے. تم واقعی ازادار ہو. زہرا کے بچے بھوکے ہو, زہرا کے بچے پیاسے ہو, اور ہم لنگر میں لڑے, ہم سبیل کے پانی میں لڑے. میں نے زیب نہیں دیکھا. آج مجھے جس شہید کا تذکرہ کرنا ہے وہ کربلا میں حسین کے لشکر میں اکیلا یتیم ہے. حسن کا نام قاسم, عباس یتیم نہیں تھے, علی اکبر یتیم نہیں تھے, مولا محمد یتیم نہیں تھے. لیکن حسن کی بیوہ کی ایک ہی کمائی ہے قاسم. یہ 14-15 سال کا جوان جب شب عاشور تمام خواتین اپنی قربانیوں کو تیار کر رہی تھی نا, مائیں ذرا حوصلے سے سنیے گا, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس کو سنیے گا. جب تمام خواتین اپنی قربانیاں تیار کر رہی تھی تو قاسم کی ماں قاسم سے کہہ رہی تھی, قاسم تجھے پتا ہے نا کہ میں بنو ہاشم میں سے نہیں ہوں. کل تمہیں حسین پر اس طرح سے قربان ہونا ہے کہ میں تیری دادی زہرا کے سامنے سرخرو ہو سکوں. کہیں تیری دادی زہرا یہ نہ کہے کہ چونکہ بنی ہاشم میں سے نہیں تھی اس لیے حسن کا لال حسین پر قربان نہیں ہو سکا. میں تجھے مرنے کے لیے تیار کر رہی ہوں میرا لال. کل حسین پر سب سے پہلے تم نے قربان ہونا. قاسم کئی دفعہ حسین سے اجازت لینے کے لیے گئے ہیں, لیکن جب بھی گئے حسین سے اجازت لینے کے لیے ایک ہی بات سننے کو ملتی تھی. میرا مولا کہتا تھا تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے, تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے. میں کیسے اپنی آنکھوں کے سامنے تجھے ذبح ہوتا ہوا دیکھوں. لیکن قربان جائے قاسم کی ماں اپنے لال کو قربان کرنے کے لیے اپنے بچے کا ہاتھ تھاما, حسین کی بارگاہ میں آئی. اے میرے مولا, کیا میری کمائی اس قابل نہیں ہے کہ آپ پر فدا ہو سکے؟ کیا میری کمائی اس قابل نہیں ہے کہ میرا لال آپ پر قربان ہو سکے؟ میرے مولا, میرے بچے کو لڑنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کہا یہ میرے بھائی حسن کی نشانی ہے, اس کو کیسے گھر میں بھیج دوں؟ وہ ٹھکرا چاہیے حسین ابن علی کو کہ قاسم کے یتیم کو اشقیاء کی فوج کے سامنے بھیج سکوں. کہا مولا, جب آخری وقت پر میرے مولا حسن کے کلیجے کے ٹکڑے کد کد کے باہر آ رہے تھے تو اس وقت حسن نے ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا اگر کوئی
मुश्किल वक्त आए इस तावीज को खोल के पढ़ लेना, तेरी मुश्किल कुशाई हो जाएगी। असल का वो तावीज हुसैन के पास आया, अपनी आंखों से लगाया, उसे चूमा, खोला, क्या देखा? लिखा हुआ था, ए भैया हुसैन, करबला में जब तन्हा रह जाओगे मेरी तरफ से मेरी कुर्बानी कबूल कर लेना। मैं करबला में मौजूद नहीं होगा, लेकिन मेरे कासिम को मरने के लिए जरूर हुसैन ने अबुल फजल अब्बास को आवाज दी, कासिम को सवाल किया जाए। ये वाहिद शहीद है कासिम। जब हुसैन इब्न अली रवाना करने लगे ना, तो कासिम को करीब बुलाया, कासिम का सीना अपने सीने के साथ लगाया, मेरा मौला गिरिया करने लगा। गिरिया करते करते कासिम और हुसैन अश्का कर गिरे। जब होश आया, कासिम को सवार किया, एक तरफ अबुल फजल अब्बास है, एक तरफ हुसैन है, कासिम को सवार कर रहे हैं। जब कासिम को सवार किया तो कासिम से कहा कि बेटा कासिम, अपने मुंह को नीचे ले आओ। माए सुने, किस कलेजे से सुनेगी मुझे नहीं पता। कहा बेटा अपने चेहरे को नीचे ले आओ। कासिम ने अपना चेहरा नीचे किया, हुसैन ने कासिम के ताकुल आनंद से उसके चेहरे को ढांप दिया। अब्बास ने पूछा, बोला ये क्या माजरा है? कासिम का चेहरा क्यों ढांप रहा है? कहा मैं 14वीं के चांद को मौत के मैदान में रवाना कर रहा हूँ, कई अशिया की नजर कासिम को लगी।